شیخ آپ کی ماشاءاللہ اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ کا اتنا حافظہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے آپ کے اوپر، اور آپ کو نام یاد رہتے ہیں ہاں جی، اور پوری پوری تفصیل یاد رہتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ آج کل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے، تو ان کو کیا نصیحت کریں گے، یا آپ کا کیا تجربات ہے حافظے کے حوالے سے؟ اصل میں ہم نے علم حاصل کیا کتابوں سے۔ صحیح۔ اصل کتاب کو ہم نے پڑھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا حاشیہ دیکھا ہے، بین السطور دیکھا ہے۔ آج تک میں صرف بخاری کے متن کو دیکھتا ہوں، ترجمہ نہیں دیکھتے؟ اور کوئی حاشیہ اوشا یہ نہیں ہے، یہ موبائل پر نہیں، یا موبائل نکالو اور اس میں سے کسی کتب خانے کا حوالہ تلاش کر لو، وہ تو ہوائی چیز ہوتی ہے، صحیح۔ وہ آئی اور گئی۔ ہم نے پڑھا ہوتا کتاب سے۔ الحمدللہ جی، قرآن و حدیث کی برکات بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قاری حافظ قرآن ایک نسخے پر پڑھتا ہے، تو جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تراویح میں، تو اس کے سامنے وہ ورقے اسی طرح سطریں چل رہی ہوتی ہیں، بے شک۔ تو اس کا حافظہ اس طرح بھی کام کرتا ہے۔ اور جو علماء کتابوں سے پڑھ کر آگے استادوں شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے علم میں برکت بھی ہوتی ہے، اور سینے پر جس طرح لکھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے نقشہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور کچھ استاد ایسے ہیں، بلکہ عام خطیب واحد، وہ موبائل کو کھولتے ہیں، کسی مکتبے کو کھولا اور اس حدیث کا حوالہ لیا اور پھر اس کو ختم کر دیا، اپنے سینے سے بھی ختم کر دیا، موبائل سے بھی ختم کر دیا۔ تو اس واسطے وہ علم، آپ سمجھتے کہ کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے حافظہ محفوظ رہتا ہے؟ وہ علم ہے ہی وہی۔ میں ایک دفعہ اسلام آباد میں تھا، وہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں حافظ مقصود احمد، جی ادھر کے امیر بھی ہیں، امیر ہے، ہاں، اور یہ مامو کانجڑ کے مدرسے کے بھی صدر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے سند لی، کیونکہ سند تو مجھ سے پاکستان کی جتنے علماء ہیں، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی بھی لے چکے ہیں، حافظ اللہ، اور مولانا عبدالعزیز نورستانی، یعنی یہ جتنے جو ہے نا اس وقت کبار علماء، کبار بڑے بڑے ہیں۔ اور یہ حافظ مسعود صاحب جامعہ سلفیہ کے، اور بھی کئی علماء جتنے بھی مدارس ہیں، قاری صہیب صاحب اور مامو کانجڑ کے، یہ ادھر ادھر کے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں سند لیتا ہوں آپ سے، اور بخاری پڑھ کر، بخاری کی کوئی حدیث۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے موبائل پر ہے حدیث، میں نکال دیتا ہوں۔ یہ مقصود جو ان کا بیٹا ہے، ہاں، ہمارا جی۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اصل بخاری لے آؤ۔ اصل بخاری کی جو برکات ہے، وہ بات ہے، وہ تو وہی ہے نا۔ تو علماء جو ہے نا اس چیز کو اہمیت آج بھی دیتے ہیں۔ تو میری یہ اساتذہ سے اور مفتیان سے یہ درخواست ہے کہ اصل کتاب سے وہ فتویٰ تیار کریں، اور اپنے علم کا وہاں رنگ دکھائیں، لوگوں کا شکار کیا ہوا نہ چبائیں۔ یہ تو شعر جو ہے وہ اپنا شکار کرتا ہے۔ عالم مفتی کو چاہیے وہ کتاب سے خود اخذ کرے، استدلال کرے۔ امام بخاری کی بخاری ہے فقہ کی کتاب، استدلال کی کتاب، اجتہاد کی کتاب ہے۔ جو بخاری پڑھ کر مجتہد نہیں ہوتا، اس نے بخاری پڑھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری ہماری فقہ کی کتاب ہے۔ حنفیوں کی تو قیاس کے مجموعے ہیں، ہماری فقہ کتاب بخاری ہے۔ تراجم جو ہے یہ فقہ ہے، استدلال کا حصہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے علماء کو کہ کتاب سے خود مطالعہ کریں، باب بھی پڑھیں اور اس کی حدیث بھی پڑھیں، پھر استدلال امام بخاری کا سمجھیں۔ اس طرح بخاری پڑھیں، دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔